جو عورت اونچا بولتی ہو وہ بے صبری ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ کنگا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ بال خوبصورت ہوتے ہیں، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے، دانت مضبوط ہوتے ہیں، جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ مکھی کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہیں، لہٰذا پوری ہی مکھی کو غوطہ دے دو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمل کے لیے اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ کریں اور جب تک ولادت نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے لیے ان آیات کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ اپنے مکانوں کو مکڑی کے جالوں سے پاک صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا فکر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو چوس کر پیو کہ یہ زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ کیل مہاسے اور ایکنی جیسی پریشانیاں اور پیٹ درد ہو سکتا ہے۔ ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد کی شکایت بہت بڑھ جاتی ہے اور ہڈیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ حکیم لقمان نے فرمایا، ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھاؤ، 80 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں ہمیشہ دوسرے انسانوں سے حسد کرنا، دوسرے لوگوں سے ضد اور انا رکھنا، اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچنا، دنیا اور پیسوں کی لالچ دل میں ہر وقت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا، ہر وقت سوتے رہنا اور کام کاج نہ کرنا، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا، بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیزوں میں کم جذب ہوگا۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیروں پر لوشن یا ویزلین لگانے کے فوراً بعد موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی ہوئی محسوس ہو تو اسے آدھے گھنٹے کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، شہد پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر باداموں والے جار میں ایک بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت سی دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلاً خواب آور گولیاں، قبض اور بدہضمی سے نجات حاصل کرنے والی اور درد دور کرنے والی دوائیں وغیرہ۔ اگر بچوں نے رنگوں سے دیوار کو خراب کر دیا ہے تو اس کا بہت ہی آسان حل موجود ہے۔ اس کے لیے رنگوں سے آلودہ دیوار پر ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا ڈالیں اور اس کو کپڑے سے صاف کر لیں، کچھ ہی دیر میں دیوار بالکل صاف ہو جائے گی۔
اگر فرنیچر پر خراشیں آ جائیں اور بدنما لگ رہی ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کی تھوڑی سی مقدار خراشوں پر لگائیں۔ آپ ٹوتھ پیسٹ کو انگلی کی مدد سے ان پر گھمائیں، اس طرح خراشیں غائب ہو جائیں گی۔ آخر میں گیلا تولیہ پھیر کر اس کو صاف کر لیں۔ ٹماٹر کے ٹکڑے چہرے اور ہاتھوں پر رگڑنے سے جلد کے ان حصوں کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکتا ہے۔ جہاں جہاں سیاہ رنگ کے نشانات نمایاں ہوں گے، جھریاں اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے دھنیے کے پتوں کا پیسٹ بنا لیجئے اور اس میں ایلو ویرا جیل کو بھی مکس کر لیں۔ اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ 20 منٹ بعد اپنا چہرہ صاف اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ چند ہی دن کے استعمال سے آپ کو جھریوں سے نجات مل جائے گی اور لٹکی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کپڑے پر سخت داغ بن جائیں تو آدھی پیالی سرکہ میں 3 چمچ بیکنگ سوڈا ملائیں اور گاڑھا سا پیسٹ بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں رگڑ کر دھو لیں۔ اگر ناک بند ہو گئی ہے اور سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے تو زبان کو اوپر کی جگہ منہ کی چھت پر دبائیں، جس کے بعد بھونوں کے درمیان کی جگہ کو ایک انگلی سے دبائیں۔ اس سے وہ ہڈی جو ناک کی گزرگاہ سے ہوتی ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ عمل 20 سیکنڈ تک کرنے سے ناک کھل جائے گی۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان کو کھینچیں یا اس میں انگلی ڈال کر پھیریں۔ 3 محسن پھل جو رکھیں آپ کے چہرے کو چمکتا دمکتا۔ انار، مالٹا اور سیب، یہ 3 ایسے محسن پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، چہرہ جگمگاتا ہے۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد کم ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیا سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ خواب میں پیاس پر پانی نہ ملنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں کالا لباس آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ پشت پر بوجھ اٹھانا، خواب میں پشت پر بوجھ اٹھانا مصیبت کی نشانی ہے۔ خواب میں مچھلی آئے تو وفادار عورت ملے۔ نان سٹک برتن پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپا ایک بیماری ہے، اسے صحت مندی سمجھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ گنجے پن کا شکار ہوں وہ دھنیا کے پتے سر پر رگڑا کریں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی، پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیروں پر لوشن یا ویزلین لگانے کے فوراً بعد موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔